اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حاضر ہیں اور آج بھی سیرۃ المہدی کے اگلے جو حوالے ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں ویڈیو میں دکھائے بھی جائیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آج کا حوالہ ہے وہ کافی 2 صفحات پہ مشتمل ہے، جہاں پہ یہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ کوئی بڑی کرامت اس کو جب بیان کرنی ہوتی ہے تو وہ بہت لمبی چوڑی بیان کرتے ہیں۔ تو آج کا حوالہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلتے ہیں پہلے اپنے حوالے کی طرف۔ آج کا جو حوالہ ہے وہ ہے سیرۃ المہدی جلد 2 صفحہ 108 اور حصہ 4 ہے، اور حوالے کا نمبر ہے 1137۔ یعنی اب یہ کہانیاں ہی ہیں حوالہ، تو برحال کیا کہنا ہے ان کو۔ یہاں پہ شیخ کرم الہی صاحب پٹیالوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ خاکسار نے پٹیالہ میں خواب میں دیکھا کہ میں قادیان میں ہوں، دن کا وقت ہے، حضرت مولوی صاحب والے کمرے سے باہر نکلا ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب کی دفعہ جو پٹیالہ جاؤں تو حضرت صاحب کے لیے ایک چوغا تیار کروا کر ارسال کروں۔ جب چوک میں پہنچا تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت صاحب مسجد اقصیٰ کی چھت پر تشریف فرما ہے۔ میری خواہش ہوئی کہ حضرت صاحب سے کیوں نہ دریافت کر لیا جائے کہ حضور کیسا چوغا پسند کرتے ہیں، تاکہ ویسا ہی تیار کروا کے بھیج دیا جائے۔ یہ بات دریافت کرنے کے لیے خاکسار مسجد کی چھت پر چڑھ گیا، دیکھا حضرت صاحب تشریف فرمائے اور آپ کے ساتھ ایک طرف خواجہ کمال الدین بیٹھے ہیں، دوسری طرف ایک اور شخص بیٹھا تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ خاکسار نے سامنے جا کر بیٹھ گیا، بھی میں کچھ عرض کرنے نہ پایا تھا کہ حضور نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اب کی دفعہ جو تم پٹیالہ جاؤ تو ہمارے لیے چوغا تیار کروا کر ارسال کرنا۔ جو چوغا اس وقت حضور نے پہنا ہوا تھا، اس کے گرمات کے نیچے سے دونوں اطراف دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور ان کو ملا کر فرمایا کہ ایسا ہو کہ جو سردی سے محفوظ رکھے۔ خاکسار نے حیرت زدہ ہو کر عرض کی کہ حضور ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ نیچے چوک میں مجھ کو یہی خیال آیا تھا، اس دفعہ پٹیالہ جانے پر ایک چوغا حضور کے لیے بنوا کر روانہ کر دوں گا، اور حضور کے تشریف فرما ہونے کی اطلاع پر اس ارادے سے حاضر ہوا کہ حضور سے دریافت کروں کہ حضور کیسا چوغا پسند کرتے ہیں۔ تعجب ہے، ابھی میں عرض بھی نہ کرنے پایا تھا کہ حضور نے خود ہی فرما دی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا درست ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بعض اوقات اپنے بندوں کی بعض ضروریات دوسرے اشخاص کے قلوب پر القاء کرتا ہے۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ میں پٹیالہ میں ہی ہوں۔ چونکہ سرما کا موسم تھا، خاکسار نے اسی خیال سے کہ جو کوئی خواب کوئی تعبیر خدا کے علم میں ہو، خواب کی جو کوئی تعبیر خدا کے علم میں ہو، لیکن ظاہری الفاظ کے مطابق مجھے چوغا تیار کر روانہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہفتہ عشرہ کے اندر ایک گرم کشمیر کا چوغا قطع کرا کر اور اس کے ہر 4 طرف اسی رنگ کی ریشمی ڈوری کا کام نکلوا کر جس میں لانتی کا اندازہ درزی کو بتا کر ایک چوغا تیار کروا کر بذریعہ پارسل ڈاک مولوی عبدالکریم کو روانہ کر دیا، اور خط میں مفصل لکھ دیا کہ ایک خواب کی ظاہری تعبیر پورا کرنے کے خیال سے ایسا کیا گیا۔ اب پارسل پہنچنے پر یہ چوغا میری طرف سے حضرت کی خدمت میں پیش کر دے۔ اس کے جواب میں مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ پارسل پہنچنے پر حضرت صاحب کی خدمت میں وہ پارسل خود لے جا کر پیش کیا۔ حضور نے سے کہا کہ کھولو۔ جب چوغا نکالا گیا تو حضور فوراً کھڑے ہو کر اپنا پہلا چوغا اتار کر اس مرسلہ چوغے کو زیب تن کیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ خدا کی کیا شان ہے کہ اپنے بعض بندوں کی بعض ضروریات دوسروں کے قلوب پر القاء فرما دیتا ہے۔ پھر واقعہ ہمارا یہ چوغا اس قدر میلا ہو گیا تھا کہ جب کپڑے بدلتے تو چوغا پہننے کو دل نہ چاہتا اور ارادہ کرتے کہ جلدی کوئی چوغا نیا تیار کروائیں گے، مگر پھر سلسلے کی ضروریات اور مصروفیات کی وجہ سے سہو ہو جاتا۔ پھر بٹنوں کو دیکھ کر کہا کہ مولوی صاحب اس نے یہ کیسی عقل کی بات کی ہے کہ باوجود چوغے کی طرح لمبا ہونے کے آگے بٹن لگوا دیے تاکہ سردی سے بچاؤ۔ پرانی قسم کی چوغوں میں مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ سب سے اوپر کا کپڑا آگے سے کھلا ہوتا ہے جس سے سردی سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا کہ مولوی صاحب تعجب تو یہ ہے کہ بدن پر ایسا درست آیا جیسے کسی نے ناپ لے کر بنوایا۔ مولوی صاحب نے آخر میں
خاکسار کو یہ بھی لکھا کہ آپ کا خواب صحیح اور تعبیر بھی ٹھیک ہوئی، کیونکہ جو الفاظ اس پر حضور نے فرمائے تھے بالکل وہی الفاظ چوغا پیش کرنے پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحیح کو مشکور فرمایا۔ خاکسار کہتا ہے کہ شیخ کرم الہی صاحب نے مجھ سے یہ بھی بیان کیا، جہاں تک میرا خیال ہے، حضرت صاحب کا جو فوٹو ولایت روانہ کرنے کے لیے حکیم محمد کاظم فوٹوگرافر انارکلی لاہور کا تیار کرتا ہے، جس میں حضور نے بٹنوں والا چوغا نما لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے، وہی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں شروع ہوگی کرامت۔ اب یہاں پہ دو باتیں آپ دیکھیے گا کہ ایک تو کرامت بیان کر رہا ہے، دوسرا خواب کے اندر بھی ایک مرزے کی کرامت ہوگی، یعنی خواب میں بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی میں گیا ہی تھا پوچھنے کہ مرزے کا یعنی نے خود ہی کہہ دیا کہ جو ہے مجھے ایک چوغا چاہیے اور اس کا جو ہے اس طرح کا ہو اور آگے سے جو ہے بٹن لگے ہو اور یہ وہ، یعنی خواب کے اندر بھی خواب در خواب کرامت یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کرامت ہوگی تھی۔ خواب میں ابھی میں نے سوچا تھا اور میں گیا تھا تو مرزا قادیانی نے یہ سب کچھ کہہ دیا، اور پھر حقیقت میں جب کہتا ہے میں نے بنوا کے بھیجا یہ چوغا، تو پھر مرزا قادیانی کا واقعی ایسے ہی چاہیے تھا۔ اور آگے ذرا یہاں پہ جو لکھا ہے نا کہ یہ کہتا ہے کہ باقی چیزیں تو چھوڑیں، کہ کہتا ہے کہ جب چوغا اس قدر میلا تھا کہ جب کپڑے بدلتے تو چوغا پہننے کو دل نہ چاہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف کہتے کہ بڑا صفائی پسند تھا گھرانہ بھی مرزا قادیانی، تو کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ ایک صفائی کا، یعنی کپڑے جب دھوتے ہیں تو یہ چوغا بھی کوئی دھو دیتا، یا پھر مرزا قادیانی کو خود وقت نہیں تھا، کیونکہ 24 گھنٹے تو ارد گرد اتنی خواتین ہوا کرتی تھی اور یہ سارے ملازم ہوتے تھے جو ٹانگیں تک دباتے تھے، تو پھر گھر میں بھی کوئی اتنی عورتیں رکھی ہوئی تھی ملازمت کے طور پہ، ملازمہ ان کو کہتے تھے، اور جو بھی ان سے کام تھا مرزا قادیانی کا۔ تو یہ چوغا جو تھا وہ اس قدر میلا ہونا کوئی ایسے میں عجیب ہی بات لگتی ہے کہ ایک مہینوں جو ہے وہ پتہ نہیں، کپڑے بھی اب دیکھیں یہاں پہ ہے کہ کب اتارتا تھا، یہ نہیں لکھا کہ کپڑے بدلنے کا جو وقت تھا وہ کیا تھا، اب شاید 1.5 مہینے بعد کوئی کپڑے اتارتا ہو یا پھر کوئی ایسا ہی ہو، کیونکہ دیکھیں گند میلا جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بہت عرصہ استعمال کیا جائے۔ تو مرزا قادیانی تو دیکھیں گرمی میں بھی سردی کے کپڑے پہن کے پھرتا تھا، کیونکہ اس کی دماغی حالت اور اسی قسم کی ہو چکی تھی، یہ گستاخیاں کر کے اور یہ جو جھوٹ اور فریب اور لوگوں کو دھوکے دے کے، تو اس کی جو حالات تھے وہ ایسے ہی تھے۔ اور یہاں پہ اب ان قادیانیوں کی عقلوں پہ حیران ہوں میں کہ ویسے کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو تاکہ انبیاء کرام کے معجزات کا دیکھیں ہر جگہ مرزا قادیانی خود بھی اور یہ سارے بھی اور اس کے بیٹے بھی آگے سے جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں انکار کہ جو ہے ان کے پاس کوئی جو ہے علم غیب نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کوئی ایسا جو ہے عقل سے کوئی ان کے پاس جو نہ قبول کرے کوئی ایسی کرامت یا کوئی معجزہ تھا۔ تو کرامت تو چلیں اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھی، وہ کسی جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام تھے ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کا انکار اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے تمام انبیاء کے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور ان کی جو صفات اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم کیا تھا، سب کا مرزا قادیانی نے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو قصے کہانی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو پھر کس ڈھڑائی سے دیکھیں کہ یہ جو اس کے کذاب جو ساتھی ہیں وہ یہاں بیٹھ کے اس کی جو یہ جھوٹی کرامات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے پہلے ہی دل کے اندر جو بات ہوتی تھی وہ اس کو پتہ لگ جاتی تھی۔ ویسے کہتے ہیں نہیں وہ تو دل کی بات ہے تو صرف اللہ کو، نہیں وہ شرک کی بات ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ۔ یہاں پہ کیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ دل کی بات جو تھی خواب کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، بڑی کرامت ہوگی کہ ابھی خواب میں بیان نہیں کی تو وہ مرزا قادیانی کو خواب کے اندر بھی پتہ چل گیا، اور حقیقت میں بھی اس نے جی وہی لفظ جو خواب میں کہے تھے آ کے کہہ دیے۔ تو دیکھ لیں ان کے یہ دجل و فریب کس قدر یہ جھوٹے لوگ ہیں اور کس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ حقیقت میں مرزا قادیانی کو اگر اتنا کچھ یہ چوغوں کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، فلاں روپے گھومنے کے بارے میں اتنا اس کو پہلے پتہ چل جاتا تو خود سوچیں کہ پھر وہ لاہور یہ اس طرح جو ہے وہ
عبرتناک موت جو اس کی ہوئی، تو پھر وہ نہ ہی جاتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا اگر اس کو تھوڑا بہت کوئی ایسا خواب میں علم ہو جاتا کہ میری ادھر یہ عبرتناک موت ہونی ہے۔ بس دیکھ لیجئے ان قادیانیوں نے یہ قصے کہانیاں بنا کے کسی طرح ڈالے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ انبیاء اکرام کے معجزات اور ان کے جو تھے ان کو غیب کا علم ہوتا تھا، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو روایات ہے یہ وہ اس کے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مرزا قادیانی کو بھی لوگ کہیں کہ ہاں اس کے اندر بھی بڑی کرامات تھی، لیکن دیکھیں اپنے قادیانی بھی ان کو نہیں مانتے، اور اس کے جو سامنے لوگ تھے ان کو بھی اچھی طرح اس کی اوقات اور اس کی جو تھی اصلیت پتہ تھی۔ یہ صرف کتابوں میں یہ واقعات جو ہیں وہ لکھے ہیں، جیسے پرانے میں نے آپ کو بتایا کہ بادشاہ ہوتے تھے جو دنیا دار درباری، ان کے کچھ خاص جو ہوتے تھے وہ لکھنے والے تاریخ مورخ ان سے وہ لکھوا دیتے تھے کہ یہ ہمارے بارے میں ایسی تعریفیں لکھ دو، اور جو کچھ کوئی سچے لوگ ہوتے تھے وہ ان کی حقیقت بھی بتاتے تھے کہ یہ انہوں نے یہ کام کیے اور ان کی اصلیت یہ تھی۔ تو یہ جو ہوتا ہے آپ کی جو سچائی ہوتی ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے، بے شک آپ لکھواتے رہو پیسے دے کے لوگوں کو بلواتے رہو، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے وہ ایک دن سامنے آ کے رہتی ہے۔ اور دیکھا آپ نے کہ ایک اور مرزا قادیانی کا فریب آپ کے سامنے آیا۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور لازمی جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔